مصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له جزا الله عنا سیدنا محمدً صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ غم مصطفیٰ میں اے دل ذرا اشک بار ہو جا، دھو کر غبار عیسیاں آئینہ وار ہو جا، بخدا برس پڑیں گے ابھی مغفرت کے بادل، کبھی اپنی کج روی پہ ذرا شرمسار ہو جا۔ وہ ابھی کریں گے تیرے غم ہجر کا مداوا، وہ ابھی کریں گے تیرے غم ہجر کا مداوا، تڑپ اے دل شکستہ ذرا بے قرار ہو جا۔ در مصطفیٰ کی جو نصیب ہو تجھ کو گدائی، در مصطفیٰ کی تجھ کو جو نصیب ہو گدائی، در مصطفیٰ کی تجھ کو جو نصیب ہو گدائی، تو بھی کر جہاں میں میری تو بھی تاجدار ہو جا۔ تجھے شیر سلامی کریں سر جھکا کر، تجھے شیر بھی سلامی کرے سر جھکا کر، مگر ایک شرط یہ ہے سگے کوئے یار ہو جا۔ غم مصطفیٰ میں اے دل ذرا اشک بار ہو جا، دھو کر غبار عیسیاں آئینہ وار ہو جا۔ معزز حاضرین، جامعہ رشد الایمان کی تحریک کا پیغام یہی ہے کہ ہمارے اندر جو کمزوریاں، کوتاہیاں، خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام عام کریں۔ اصلاح کے لیے علم ضروری ہے، تو اس تحریک اور اس اداروں کے سلسلے کا مقصد علم پھیلانا اور علم کی بات آگے پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ابن ماجہ شریف میں حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر قبل ان تدعوا ولا یستجاب لکم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ کہیں تم دعا کرو اور تمہاری دعائیں نہ قبول ہوں۔ یعنی اگر معاشرہ میں نیکی کا حکم دینا، نیکی کی بات بتانا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا جائے تو پھر ایسی بے برکتی ہوتی ہے کہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ کنز العمال کی ایک روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لازمی نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ تم پر ایسے حکمران
ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے کہ جو تمہارے بزرگوں کا ادب نہیں کرے گا اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، پھر تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی، اور تم مدد مانگو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے احسن طریقے سے حکمت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اسی حوالے سے جامعہ رشد الایمان کی یہ حسین لڑی، اس کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ آج اسی سلسلے میں درس قرآن کی نشست میں آپ سب احباب موجود ہیں۔ تمام احباب توجہ سے درس قرآن سنیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دل زندہ ہوں گے، اور اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو زندگیاں سنور جائیں گی۔ قرآن حکیم کی سورۃ البلد جو کہ 30ویں پارے میں ہے، اس کی ابتدائی 4 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ میں نے مختصر وقت میں ان کا مفہوم بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، جب کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ مجھے اس شہر کی قسم ہے جب کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم ہے اور پیدا ہونے والی اولاد کی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ ان آیہ کریمہ میں ابتداً اللہ تبارک و تعالی نے قسم ذکر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کی قسم ذکر فرماتا ہے تو اس چیز کی عظمت، اہمیت کا بیان کرنا اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شہر مکہ کی قسم ذکر کی ہے، بلد امین کی قسم ذکر کی ہے۔ شہر مکہ کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی نسبتیں ہیں، لیکن یہاں جس نسبت کا ذکر کیا گیا کہ اس شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ یہ محبوب کا شہر ہے، محبوب اس میں بستا ہے۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی لکھا کہ اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ شرف المکانی بالمکین، مکان کی بزرگی شرف المکانی بشرف المکین، کہ مکان کی عظمت مکین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کوئی بڑا ہی خوبصورت محل بنائے، اس پہ بہت سے پیسے لگے اور بڑی خوبصورت عمارت بنائی گئی، رانائیاں اس میں بہت تھی، چمک اس میں بہت تھی، سنگ مرمر ہے اور لگژری ہر طرح کی چیز موجود ہے، لیکن اس گھر میں کوئی شرابی رہتا ہے، کوئی ڈاکو رہتا ہے، کوئی چور رہتا ہے، تو لوگ اس گھر کا احترام کریں گے؟ تو کہیں یار یہ کسی چور کا گھر ہے، یہ ایک ڈاکو کا گھر ہے، ایک شرابی کا گھر ہے۔ اسی طرح آپ مثال دیکھیں کہ اگرچہ ہو ایک جھگی، لیکن اس میں کوئی اللہ والا بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہو تو اس کو کہیں گے کہ یہ تو آستانہ عالیہ ہے، یہ تو رحمت بھرا گھر ہے۔ تو اس لیے مکان کی عظمت مکین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مکہ معظمہ کی قسم ذکر کرنے کی وجہ خود بیان فرمائی کہ اے محبوب تم اس میں تشریف فرما ہو۔ اور پھر تیسری آیت میں فرمایا والد کی قسم اور اولاد کی قسم۔ ایک تفسیر کے مطابق والد سے مراد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اولاد سے مراد ان کی ساری اولاد انسان ہے۔ اور ایک تفسیر کے مطابق
والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، اور اولاد وما ولدہ سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اگر دیکھا جائے تو وما ولدہ کا مطلب کیا، وہ جو بھی پیدا ہوا، تو جو پیدا ہوا تو اس کا میلاد ہوا، اس کی ولادت ہوئی۔ تو کائنات میں خیر المولود کون ہے؟ سب سے بہترین میلاد جس کا ہوا وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس قسم میں شاندار انداز میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود ہے، اور میلاد کا ذکر بھی موجود ہے۔ ولادت ہے نا جی، والد اور وما والدہ، والدہ یلدو، میلاد اس کا مصدر ہے، اسی سے یہ جو ہے اس میں فاعل کا صیغہ بھی ہے اور ماضی کا صیغہ بھی ہے، اس میں والدن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باپ جس کی اولاد ہوتی ہے، وما والدہ، اور جو کچھ پیدا ہوا تو والدہ ماضی کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد مولود ہے، پیدا ہونے والا ہے۔ تو بہرحال ان سب چیزوں کی قسم ذکر کی اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں سے میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز میں اگر بیان کروں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ مصطفیٰ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی الفاظ میں کہ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بھی اس میں بیان ہو گئی۔ اب اپنا جو اس قسم کا جواب ہے اس پر بات کرنی ہے آیت نمبر 4 میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ یہ بھی کنز الایمان ترجمہ ہے، مشقت میں رہتا۔ بہت سی تفاسیر ہیں، ایک تو یہ معنی ہے کہ جب انسان کی ولادت کے مراحل ہیں اس میں مشقتیں ہیں، پھر دنیا میں رہتے ہوئے بھی مشقتیں ہیں۔ ایک تفسیر میں یہ ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے مشقتیں ہیں، ایک تفسیر میں ہے کہ آگے قبر و حشر میں بھی مشقتیں ہیں۔ تو بہرحال جو خاص موضوع اور جو سمجھ آتا ہے زیادہ قریب قرین قیاس، مفسرین کے سارے قولوں کا احترام ہے، سارے اقوال کا، لیکن خاص کر یہ کہ دنیا میں جب آئے ہو تو مشقتیں آئیں گی۔ اب یہ کہو کہ راحت بھری زندگی ہو تو پھر دین سیکھیں گے، کوئی مشکل نہ ہو تو پھر پڑھنے آئیں گے، کوئی مصروفیت نہ ہو تو پھر ٹائم ملا تو قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے۔ بھئی دین کا کام کرتے ہوئے مشقت بڑی ہوتی ہے، تکلیفیں بڑی ہیں، اور دین پر چلتے ہوئے ایسا ہی ہے جیسے مٹھی میں انگارہ رکھنا ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، تانے ہیں، بڑی مشقت ہے۔ تو بھائی مشقت سے کیسے بچو گے؟ مشقت تو آنی ہے، دین کی راہ میں نہیں تو دنیا کی راہ میں بھی تو تم نے مشقتیں جھیلنی۔ مشقتیں آئیں گی، لیکن دین کی راہ میں مومن بن کے اگر مشقت برداشت کرو گے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مشقت آنی ہی آنے، کافر ہو یا مومن ہو، تکالیف آتی ہیں، بلکہ مومن کو زیادہ آتی ہیں۔ تو میں اس حوالے سے 4 احادیث بیان کروں گا، اور وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ پیغام ہے اس درس قرآن کا آخری حصہ ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کریں، مشقت کی پرواہ نہ کریں، تکالیف کی پرواہ نہ کریں، اور قربانی دیں۔ ہم اور کئی کام کرنے کے لیے وقت بھی نکال لیتے ہیں، تکالیف بھی برداشت کرتے ہیں، کیا دین کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ سنیے بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مشقتیں آتی نا، لوگ کہتے ہیں بڑی پریشانیاں آ گئی ہیں، مشقتیں آ گئی ہیں، تو بھائی مشقتیں عظمتیں بڑھاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی روایت کیا، فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ خطیۃ، کہ مومن مرد ہو یا عورت اس پر مسلسل آزمائش چلتی رہتی ہے، کبھی اس کی اپنی جان میں، کبھی اس کی اولاد میں، کبھی اس کے مال میں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرتا ہے تو وہ اس حال میں جاتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف، کتنی حدیثیں میں نے سنا دی ہیں؟ 2 سنا دی، اس میں 2 رہ گئی ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ زیادہ طویل ٹائم لگ جائے گا، بس توجہ رکھیں۔ اور یہ ارشادات عالیہ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو اپنے پیش نظر رکھ کے زندگیاں سنواریں۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکہ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، فرمایا مومن مسلم پر، اسلام لانے والے پر، ایمان والے پر مسلسل مصیبتیں آتی ہیں، یہ نصب وصب ہم حزن یہ سب کچھ ایک ہی معنی میں، غم تکلیف دکھ، 6 چیزیں ذکر کی، سب کا تقریباً ملتا جلتا معنی ہے۔ تکلیف غم دکھ آتے ہیں، اتنے آتے ہیں جو بھی آتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی جو اسے چبھتا ہے اس کانٹے کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تکلیفوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی قسم، یہاں تک کہ ایک کانٹے کا چبھنا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بخش دیتا ہے۔ تو پھر مومن کا معاملہ تو بڑا اچھا ہوا نا، بندہ ہو مومن تو کیا بات ہے۔ حضرت صہیب بن سنعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، اور یہ میرے آج کے موضوع کی آخری روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن فإن امرہ کلہ لہ خیر، مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہے، یعنی بڑا عجیب و غریب، بڑا اچھا معاملہ ہے مومن کا، اس کا تمام معاملہ ہی خیر ہے۔ کیوں؟ فإن اصابتہ سراء شکر کان خیرا لہ، کہ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے یہ شکر کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے بہترین ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے مصائب سے نہ گھبرائیں، کسی کو بھی کوئی مصیبت پریشانی مصائب میں کوئی گرفتار ہے تو اگر وہ صبر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر رہا ہے۔ پریشان نہ ہو کہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، ہر کام کا ایک وقت ہے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے رضا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تو اچھا 11ویں شریف کا سلسلہ بھی آپ نے بنایا تو ایک پیغام سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سنتے جائیں۔ سبحان اللہ کہیں گے تو آگے بات چلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو مصیبت پہ صبر کرنا ہے نا، یہ تو عورتوں کا کام ہے، کم ہمتوں کا کام ہے مصیبت پہ صبر کرنا۔ مزہ یہ ہے کہ مصیبت پہ شکر کیا جائے، مصیبت پہ شکر کیا جائے۔ انہوں نے بھی احادیث کی روشنی میں یہ بات کی ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ آگے وضاحت بھی دیکھیں نا، لوگ پریشان ہو گئے کہ اب مصیبت پہ تو صبر ہی کیا جاتا ہے، شکر کا کیا مطلب؟ کسی کو ہمت نہ ہوئی سوال کرنے کی، تو پھر آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے عرض کیا گیا،
انہوں نے بارگاہ غوثیت میں سوال کر دیا کہ اے والد گرامی، اے غوث الثقلین، آپ نے یہ کہا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا تو کم ہمتوں کا کام ہے، شکر کرنا چاہیے، مصیبت پر تو صبر کیا جاتا ہے، شکر کا کیا مطلب؟ تو فرمایا تم نے یہ حدیث نہیں سنی، ایک کانٹا چوبے تو ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک دن کا بخار ہو تو سارا سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر اس پر شکر نہیں کرنا چاہیے تو اور کیا کرنا چاہیے؟ کہ مصیبت تو نعمت ہوئی۔ اور پھر فرمایا کہ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بیمار کے پاس جایا کرو، اس کی عیادت کیا کرو، اس کے لیے بھی دعا کرو، اور اس کو بھی دعا کا کہو، کیونکہ جو تکلیف میں ہوتا ہے اس کا دل گداز ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، اللہ کی نظر رحمت اس پر ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تکلیف میں مبتلا سے دعا کروایا کرو۔ یہاں پر ایک آپ کے ذہن میں آگی ہوگی بات کہ چلو پھر یہی مانگنا چاہیے نا کہ تکلیف دے دے اللہ تعالیٰ، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، چلے ڈاواں یا چلے پاواں، لیکن دکھ مانگنا نہیں۔ یہاں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آخر میں، لیکن دکھ کا سوال نہ کرے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے دکھ کے لیے انتخاب کر لیا ہے تو پھر صبر و شکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔